اللہ کی طرف سے آنے والے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے طور پر کچھ نہ کچھ انتظام کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ مالدار ہے تو وہ اپنے اعتبار سے انتظام کرے گا، پولیٹیشین ہے تو وہ اپنے اعتبار سے انتظام کرے گا، لیکن میرے کریم نے اپنے عذاب سے بچنے کے لیے بندوں کو واضح لفظوں میں ایک عمل بتایا کہ جو اس عمل کو کرے گا اللہ عز و جل اسے عذاب میں گرفتار نہیں فرمائے گا۔ اللہ خود ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں حالانکہ وہ استغفار کرتے ہیں۔ جب کوئی بندہ پروردگار جل جلالہ سے مغفرت طلب کرتا ہے، استغفار کا معنی ہوتا ہے مغفرت طلب کرنا، تو جب کوئی اپنے پروردگار کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے تو پروردگار جل جلالہ اس پر عذاب نازل نہیں فرماتا بلکہ اسے معاف کر کے اپنی رحمتوں کے اندر ڈھانپ لیا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یوں تو کئی سنتیں ہیں، لیکن خود رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے استغفار سے متعلق ارشاد فرمایا کہ میں دن میں 70 یا 100 مرتبہ اپنے رب سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آج دنیا کے بہت سارے انسان یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ ہمارا کام بنتا نہیں ہے، اٹک جاتا ہے۔ جس کام کے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں وہ کام پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا۔ ہمیں رنج اور غم کی وجہ سے بے پناہ پریشانیاں لاحق ہیں۔ کاروبار کی پوزیشن ایسی ہے کہ لاکھوں پاؤنڈ انویسٹ کریں یا ہزاروں پاؤنڈ انویسٹ کریں، لیکن ریٹرن جتنا ملنا چاہیے وہ ملتا دکھائی نہیں دیتا، یا ہماری روزی کے اندر دن بدن تنگی بڑھتی جا رہی ہے۔ تو قربان جائیے، پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے بھی جو عمل بتایا وہ کون سا عمل ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من لزم الاستغفار، جو استغفار کو لازم پکڑ لے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کا غم ہلکا کر دیتا ہے، اس کی رکاوٹوں کو دور کر دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے روزی عطا کرتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں پہنچتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ٹینشن کا علاج؟ آدمی شیشہ پی کر، سگریٹ پی کر، شراب پی کر، ڈرگز لے کر کے اپنے ٹینشن کا علاج کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اپنا غم اگر ہے تو اس کو ہلکا کرنے کے لیے کچھ اور راہیں اپناتا ہے۔ لیکن جس رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہو کہ دنیا میں بھی ہمارے غموں کا علاج اور آخرت میں بھی ہمارے غموں کا علاج بن کر کے تشریف لائے ہوں، وہ اگر کسی نسخے کو بتا دیں غم کے علاج کے طور پر تو اس نسخے کا کیا کہنا۔ تو رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لے اللہ غم کو ہلکا کر دیتا ہے. ٹینشن ہے بہت زیادہ، آپ اپسیٹ ہیں، استغفار کی کثرت کرو، لائٹ ہو جائیں گے. آپ کا کوئی کام نہیں بن رہا، جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہو وہ کام آپ کا پورا نہیں ہوتا، تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استغفار کی کثرت کرو. اور اگر آپ چاہتے ہو کسی نے کچھ کر دیا ہے کہ روزی کے اندر اللہ برکت عطا فرمائے اور آپ کی روزی کی تنگی دور ہو جائے، تو یہاں لفظ جو استعمال کیا گیا پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ یہ لا یحتسب. تم تو اپنی عقل سے یہ سوچ رہے تھے کہ میں 2000 لگاؤں گا تو 2200 ملیں گے، لیکن اگر تم نے استغفار لازم پکڑ لیا تو تمہارا گمان تو 2000 کا تھا، لیکن مولا تمہیں بے حساب محسوس کیا. یہ اس عمل کی بنیاد پر جادو کے لیے اللہ رب العزت جل جلالہ نے سورہ فلق اور سورہ ناس میں نازل فرمایا. یہی وجہ ہے اب کہ کل بروز سرکار صلی قیامت اللہ علیہ وسلم کی جو جادو کیا گیا تھا بہت سارے اعمال میزان کے اندر ہوں گے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی سے فرمایا جادو کرنے والی بہت سارے اعمال ہمارے اعمال نامے کے اندر ہوں گے. جادو کر کے جو چیزیں رکھی ہیں گاڑی میں اس میں 11 کوئی شخص تلاوت لگی ہوئی ہیں، جاؤ کوئی شخص روزہ، اور یہ دونوں سورتیں کوئی شخص صدقہ و خیرات، سورہ فلق اور سورہ ناس، نہ جانے کیا کیا چیزیں ہمارے نام اعمال میں نیکی کی حیثیت سے جو دنیا میں کیے ہوں گے، کہ یہ دونوں سورتوں کے اندر 11 آیتیں ہیں. لیکن ادھر یہ ایک آیت پڑھی جاتی، ایک گرہ پڑھی جاتی، دوسری پڑھی جاتی، دوسری پڑھی جاتی، تیسری پڑھی جاتی، تیسری پڑھی جاتی. جب 11 آیت کسی کے 11 گرے دفتر کے اندر اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کے اندر آپ کو کافی تو سرکار نے اس کے بارے میں خوشخبری عطا فرمائی. سورہ فلق اور سورہ ناس توبہ یہ دونوں ایسے ہیں جو جادو کا بہترین علاج ہے. میرے بلال آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس کے نام اعمال کے اندر استغفار کی کثرت موجود ہو. بستر پر سوئیں، سرکار نے اس کے لیے خوشخبری کا مستعد سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس. سوال یہ پیدا ہوتا ہے پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کریں کہ گناہ کرنے کے باوجود ہاتھ پہنچ سکتا ہے وہاں تک صبح سے لے کر رب کی رات تک نافرمانی کرنے کے باوجود کرنے پر جادو کا اگر کسی نے جادو آخر مسلمان استغفار کی طرف کیوں نہیں بڑھ رہا؟ اور اگر کوئی جادو کرنے اس کی زبان استغفار کے لیے جنبش میں کیوں نہیں آ رہی؟ اثر سے محفوظ رکھے گا. تو فرمایا گیا اور یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ سرکار گناہوں میں تو ڈوبا رہے لیکن اللہ تو سے اس طریقے سے یہ عمل کیا کرتے تھے. بلکہ اس لیے کہ وہ نہیں چاہتا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کسی مسلمان کی تو بخشش ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی استغفار سے اللہ کثرت عنہا سے روکنے کی کرتی کوشش تھی اور کرتا سرکار کی ہے، جسم اقدس پوری توانائی خرچ جو ہے کرتا ہاتھ پہ ہے. رکھ کرتی تھی. اور یہی وجہ ہے تو یہ عمل کیا کرے؟ کہ ایک تو یہ آج جادو گناہ عمل کے ہوا، اندر ڈوب جادو جانے کا کے علاج، باوجود بھی مسلمانوں میں احساس گناہ بھی کسی حد تک ختم ہو گیا، اسے کہتے ہیں اور ساتھ ہی شجاعت ساتھ انصاف. اپنے رب کی بارگاہ کے اندر استغفار اور اس کا توبہ طریقہ کرنے یہ کا ہے جذبہ بھی کم ہو گیا کہ جیسے آج ہم روتے تو سونے سے ہیں پہلے بہت سارے قبلے کی طرف معاملات منہ کر پر، کے بیٹھ جائیں، بہت سارے مسائل پر، بہت ساری پریشانیوں اور پر، آیت کرسی اور پڑھیں. انسانوں کے سامنے تو رو لیتے ہیں، اور آیت کرسی اپنے رب پڑھنے کی کے بارگاہ بعد کے اندر سامنے کبھی کی طرف استغفار کرتے یعنی ہوئے فرض کر ہمیں لیجیے رونا اس طرف نہیں قبلہ آتا، ہے، مغفرت چاہتے ہوئے کبھی رونا نہیں آتا. ایسے قبلے کی طرف آپ پھاکیں، پھر ایسے ہی بیٹھے رہیں، پھر دوبارہ یعنی اللہ بیٹھے رہیں عز و جل مطلب کو بندے کا پھر استغفار دوبارہ کرنا اسی مطلب آیت کرسی پڑھیں بہت پسند ہے، کر کے پھر پیچھے کی بہت طرف پسند ہے. جہاں تک آپ کی گردن گھوم سکتی ہو، سینہ قبلے کی طرف ہی ہونا چاہیے. والعلا میں پھر تیسری بار آئے گا کرسی اعلیٰ پڑھیں، حضرت عظیم دائیں جانب البرکت پھونکیں. امام عشق و محبت نے ایک پھر حدیث چوتھی بار آئے گا نقل کرسی فرمائی. پڑھیں، بائیں جانب پھونکیں. پانچویں بار آئے تو کرسی پڑھیں، ارشاد اوپر کی فرماتے طرف ہیں کہ پھونکیں. آقا کریم چھٹی صلی بار آئے اللہ گا کرسی علیہ پڑھیں، وسلم نے نیچے ارشاد کی طرف فرمایا کہ پھونکیں. جو تو شخص آپ نے سے ڈائریکشن یہ کی طرف چاہتا ہے آیت الکرسی پڑھ کر کے مستجاب الدعوات اللہ تعالیٰ
کرسی کی مدد سے کہ اس کی دعائیں آپ اللہ قبول کرے۔ دشمنوں سے تو اعلیٰ حضرت محفوظ فرماتے رہے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نے فرمایا بعض صوفیہ فرماتے دن ہیں میں کہ اگر کوئی جادو 27 کرنے والا مرتبہ 27 ٹائمز تو پلٹ کر اس کی طرف جائے گا، مومنات کے لیے مغفرت کی دعا کرے، اللہ عز و جل اس کو مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ خود کے لیے صرف نہیں، مومنین و مومنات کے لیے۔ اور اللہ عز و جل کو مومنین و مومنات سے اتنا پیار ہے کہ خود اپنے محبوب سے فرماتا ہے وَاسْتَغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، میرے محبوب تم بھی مومنین اور مومنات کے لیے مغفرت کی بھیک مانگو، مغفرت چاہو۔ اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم وقت ولادت سے لے کر وقت وصال تک جس فکر کے اندر پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے لمحات گزارے، وہ سوائے اس کے اور کیا تھا کہ فکر امت اور فکر امت، کہ امت کی نجات ہو جائے، امت کی بخشش ہو جائے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، استغفار کو لازم پکڑو، کم از کم دن میں 100 ٹائمز استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پورا پڑھیں تو سبحان اللہ۔ حدیث میں اس طریقے سے بھی آیا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا معمول یہی تھا، بلکہ ہر فرض نماز کے بعد رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب قدیر جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر 3 مرتبہ استغفار پڑھا کرتے تھے۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس میں ایک نہیں بے شمار آیتیں استغفار سے متعلق موجود ہیں۔ استغفار جہاں دامن پر لگے ہوئے گناہوں کے دھبوں کو مٹا دیتا ہے، استغفار جہاں اٹکے ہوئے کاموں کو آسان کر دیتا ہے، استغفار جہاں غموں کے بوجھ کو ہلکا کر دیتا ہے، استغفار جہاں رزق کی تنگی کو دور کر دیتا ہے، وہیں ایک بہت بڑی بات میں آپ سے عرض کرنے جا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ استغفار تمہارے اندر قوت پیدا کرتا ہے، تمہیں طاقتور بناتا ہے۔ آخر کیا وجہ تھی کہ اولیاء کرام علیہم الرضوان جو ہے وہ نہ ٹونک استعمال کرتے تھے نہ طاقت کی دوائیں استعمال کرتے تھے، لیکن ان کی طاقت کا عالم یہ تھا کہ اگر کسی کو ایک تماچا مار دیں تو زندگی بھر اٹھنے کی اس میں ہمت نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ طاقت آتی کہاں سے تھی ان کے پاس؟ کبھی ہم نے اس پر غور کرنے کی کوشش کی؟ قرآن مقدس میں پروردگار جل جلالہ نے استغفار کے کئی فوائد بتائے۔ پروردگار جل جلالہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ہے میری قوم اللہ سے مغفرت چاہو، بخشش کی بھیک مانگو، استغفار کرو، اس کی طرف پلٹ آؤ، وَتُوبُوا إِلَيْهِ یرسل السماء علیکم مدرارا، تو تم پر اللہ مسلادھار بارش نازل فرمائے گا۔
اگر بارش نہیں ہو رہی تو اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ گناہ ہی تو ہے۔ بارش نہ ہونے کی وجہ زنا ہے، بارش نہ ہونے کی وجہ سود ہے، بارش نہ ہونے کی وجہ بدکرداری ہے، بارش نہ ہونے کی وجہ مال کے سامان کے تولنے کے اندر ڈنڈی مارنا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ عز و جل بارش کو روک دیتا ہے۔ لیکن جب بندہ اپنے رب سے مغفرت مانگتا ہے اور استغفار کرتا ہے تو پروردگار کی رحمت پر قربان جائیے کہ صرف یہ نہیں فرمایا یرسل السماء علیکم، تم پر بارش نازل کر دی جائے گی، مدرارا فرمایا موسلادھار بارش نازل کی جائے گی۔ یعنی تم پر ایسا نہیں کہ چند قطرے بارش کے پہنچا دیے جائیں یا نازل کر دیے جائیں، نہیں، بلکہ موسلادھار بارش ہوگی۔ اور پھر فرمایا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تمہارے پاس قوت تو ہے، تبھی تو تم کھاتے ہو، تبھی تم پہنتے ہو، تبھی تم چلتے ہو، تبھی تم پیتے ہو، لیکن تمہاری قوت پر اور قوت میرا مولا عطا فرما دے گا، یعنی تم مزید طاقتور ہو جاؤ گے۔ تو استغفار اور توبہ یہ ایسی چیز ہے کہ یہ بندے کو کمزور نہیں، بندے کو طاقتور بنا دیتی ہے، اور